ایک دفعہ دیکھ کے ذرا تسلی بھی ہو گئی ہے. خان صاحب بڑی اچھی صحت میں ہیں. ان کا جو ہم تو کہہ رہے تھے جو تھوڑا سا ایکسٹرا وزن چڑھ گیا تھا ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے, وہ بھی بلکہ فٹ لگ رہے تھے. آپ فٹ لگ رہے تھے, خوش تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑے سالوں کے بعد ٹائم ملا ہے کہ میں قرآن پڑھ سک رہا ہوں. میں دوسری دفعہ قرآن شروع کیا ہے, اور وہ جو اسلامک ہسٹری جو ان کو بہت شوق ہے پڑھنے کا, ایک اس کا بھی مطالعہ کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے. تو وہ اپنے آپ کو جو بھی ماحول دے دیں خان صاحب کو, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. عمران خان ایسے نہیں دیکھتا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میری کنڈیشنز کیا ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھی وہ کہیں گے نہیں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو جیل انتظامیہ ہے اس سے بھی وہ بڑے سیٹسفائی تھے, کہتے ہیں نہیں مجھے کسی کے ساتھ کوئی کمپلین نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ. اور یہ ان کے لیے یہ چیزیں وہ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہیں. تو جو ان کی جو دو پیغام انہوں نے کہے, انہوں نے کہا اگر مجھے یہاں پہ اس جیل میں 100 سال کے لیے رکھ لیں اور سی سے مجھے ڈی ای جو بھی ان کے کوئی کیٹیگریز ہیں کوٹری میں بھی ڈال دیں, میں اس آزادی کو ترجیح دیتا ہوں. میں اس آزادی میں رہ لوں گا بنسبت اس کے کہ باہر نکل کے ظلم کے نظام کے اندر ایک دن بھی گزار سکوں. اور یہ اس پہ وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے سال رکھنا چاہیں یہاں رکھ لیں, لیکن میں اس ظلم کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. دوسرا جو انہوں نے کہا سائفر کے بعد جب ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں سائفر صرف, اور انہوں نے خاص کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دینا کہ سائفر صرف 3 لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے, ایک جنرل باجوہ کو, دوسرا ڈونلڈ یو کو, اور تیسرا امریکن ایمبیسڈر کو. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹرائل پبلک ہونی چاہیے, یہ ساری دنیا کو دیکھنی چاہیے, اور اس کے اندر یہ جو کلوز ڈور ٹرائل نہیں ہونی چاہیے. اس کی پبلک اور سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سائفر جو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے پبلک کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے جا چکا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ڈیمانڈ بھی دے دیا تھا امریکہ کو کہ ہم یا اس پہ پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو اس لیے جو یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ سائفر کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ بہتری کرے گا. یہ جو بھی چیز عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم ان کی فیملی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی نے ہمیں بھی ہمارے پیچھے بھی انٹیلیجنس وغیرہ پھرتی ہے, اگر ہمیں بھی جیل میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اٹک بھیج دو. اور بہت لوگ ہیں جو اٹک کے باہر جا کے کہیں گے ہم سب کو گرفتاری دے دیں, ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. پورا پاکستان تو نہیں نا جیل میں ڈال سکتے. ڈالنا چاہیں تو میرے خیال میں جتنے لوگ تیار ہیں ہم سب تیار ہیں کہ اٹک جیل میں ہم سب کو کر دیں, کیونکہ کہیں سے ہم سن رہے ہیں کہ کیا پتا 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے. یہ کیسے پتا ہے لوگوں کو کہ 4-5 مہینے ان کو اندر رکھنا ہے؟ ہمیں کیا پہلے تیاری ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیسز اس کے مطابق ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو جا کر یا اسلام آباد میں نہیں پیش ہو سکتے, ان کو جیل کے اندر اب ججز بھی چلے جائیں گے. سارا پورا نظام ایڈجسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹک سے نہ نکالا جائے. لیکن ان کی نا فکر کریں, وہ کہتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر دوں گا. اور بڑے اس کے اوپر وہ بڑے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں گے یہ, وہ تو بڑے خوش تھے, کہتے ڈال دو جیل میں جتنی دیر مرضی ڈالنا ہے. تو آپ سہولیات کے حوالے سے بتا دیجیے. سہولیات کی کیا بات کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو کچھ ہے ٹھیک ہے. جو بھی کلاس ہے سی کلاس بی کلاس جو بھی ہے اس کے اوپر تو وہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. حوصلے تو بس نہیں ہے خان صاحب کی, اور قوم کے لیے کوئی پیغام دیا نا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے حوصلے, وہی تو بتا رہی ہوں تب سے, وہ کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں, انہوں نے آدھا وقت کو بتایا کہ وہ کیا کیا نئی چیز جس کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن میں. اور وہ اس کے اوپر وہ یہ بھی خوش تھے کہ مجھے اب اتنا وقت مل رہا ہے کہ میں جو یہ ٹائم نہیں ملتا تھا, اور وہ بہت آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کتنی مصروف گزرتی ہے, تو وہ اپنے ٹائم اس کی وہ فکر بھی نہیں کر رہے. ان کو صرف فکر ہے کہ جو باہر جو انہوں نے بجلی کے بلوں کی بات کی اور انہوں نے اس کا دکھ کا اظہار کیا, ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ دیکھو ان کو دکھ یہ تھا کہ ہم
तेल ले रहे थे, अगर वो सस्ता मिल जाता रूस से तो आज हमारे साथ ये बिजली का ये हाल ना होता। और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं इस वक्त जेल में बैठ के, वो सिर्फ अपने दुख का इजहार कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये क्या इसकी क्या ये आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं, हम तो खुद हम भी आपके साथ ये सवाल पूछ रहे हैं। हमें जो कोई लोग ऐसे बताते हैं, हमें जैसे मैं कहती हूँ कोई वेरीफाइड बात तो नहीं है, ये तो सुनी सुनाई कोई बात कर देता है कि जी वो सुना है कि वो 3-4 महीने तो खान साहब को जेल से निकलने नहीं देना। लेकिन ये उनके मेहमान हैं, उनकी हिफाजत करना जो हमारे लिए ज़रूरी है कि उनकी हिफाजत जिनके जिम्मेदारी है उनको उनकी हिफाजत में दिया गया है, और इसी तरह ही हमें खान साहब बाहर वापस चाहिए। आज असल में माइत्री जो इमरान खान साहब के बेल पटिशन सी नीचे कोर्ट्स में चल रही थी, उन पे खान साहब रेगुलर अपीयर हो रहे थे। फिर ये जो इनका दूसरा वो तोशाखाना केस है, उसमें उन्होंने अरेस्ट डाल दी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कोर्ट की कि उसमें जो अडियाला जेल से उनको तलब करके तो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता और उनकी अटेंडेंस जो है ना वो प्रिप्योर की जाती। लेकिन कोर्ट्स ने उनको तलब नहीं किया और उल्टा जो है ना खान साहब की बेलें ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज कर दी। वो ऑलमोस्ट कोई 10 से 11 केसेज हैं, उनके लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दी है, और जिसमें आज हम उसके फॉलो अप के लिए आए हैं कि वो रिवीजन जल्द अज जल्द फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर एक लंबा सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा कि अभी साइफर में गिरफ्तारी है, बाद में जो वो ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, सारे वो फेक झूठे केसेस हैं, एक मलिशियसली सारी वो प्रोसिक्यूशन की जा रही है। उसमें फिर ये होगा कि ये आज फलां केस में गिरफ्तारी है, उसमें बेल होगी तो फलां में गिरफ्तारी है। उसके लिए रिवीजन के लिए हमने ऑफिस से रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह होपफुली 1-2 दिन में हमारी वो रिवीजन जो है ना वो फिक्स हो जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आप मैम क्या कहना चाहिए?